انٹرنل لڑائی شروع ہو گئی تھی. میری اسیسمنٹ ہے کہ انٹرنل لڑائی شروع ہو گئی تھی. کچھ لوگوں نے کوشش کی کہ اس آرڈر کو چینج کروائیں, انہوں نے بڑی کوشش کی. السلام علیکم, میں حسنین, آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان. صدیق جان میرے ساتھ موجود ہیں. آج دو اہم اپڈیٹ ہیں. ایک جو عمران خان کو شفا انٹرنیشنل ہسپتال منتقل کرنے کے حوالے سے سپریم کورٹ کا آرڈر آیا, اور دوسرا نورین خانم نیازی کی تقریباً 9:30 بعد ملاقات ہوئی. صدیق جان صاحب, ایک لمبے عرصے کے بعد ایک ہوا کا جھونکا ہے اور ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ہے جو نظر آ رہا ہے. سو کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے؟ اور پھر ایک تو یہ جو نیوز آئی جو سپریم کورٹ سے آرڈر ہے, اور نون لیگ کے سینیٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کے خلاف سازش شروع ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, اور جو ان کے صحافی ہیں یا جو اس طرح کے لوگ ہیں وہ بھی بولنا شروع ہو گئے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایک تو عمران خان کے حوالے سے کیا نیوز ہے, کیونکہ ان کی صحت کو لے کے جو رپورٹ سامنے, کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں, اب بات یہ ہے کہ سب سے خوشائند بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی بہنوں کا جو مطالبہ تھا وہ مطالبہ آج مان لیا گیا ہے. اور وہ مطالبہ کیا تھا کہ ایک تو شفا انٹرنیشنل ان کو منتقل کیا جائے, اور عمران خان صاحب کی ایک بہن اور ان کے ذاتی معالج کی موجودگی میں عمران خان صاحب کا طبی معائنہ کیا جائے. تو یہ سب سے خوشائند بات ہے. دوسری بات یہ ہے, جذباتی باتیں اپنی جگہ پہ, سیاست ہوتی رہے گی, اور ویسے بھی میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان صاحب سے فریکوینٹ ملاقاتیں ہوں گی تو ویسے ہر چیز باہر آ جائے گی. ایسا نہیں ہے کوئی ڈھکی چھپی رہے گی. ایک ہوتا ہے کہ آپ پبلکلی پریس کانفرنس کر دیتے ہیں, ایک یہ کہ پریس کانفرنس کے بغیر پارٹی کو بتا دیتے ہیں کہ عمران خان کی کیا انسٹرکشنز ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی خوشائند فیصلہ ہے. عمران خان صاحب کی بہنیں جو چاہتی تھیں, اور پھر جو ایک تشویش ہے جس طرح کی خبریں آ رہی تھیں, دیکھیں میں خود ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے حتمی بات وہ ہے جو ان کی فیملی کو کرنی چاہیے. اب جب ان کی بہنیں ان سے مل رہی ہوں گی, ان کی موجودگی میں علاج ہو رہا ہوگا, تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اور پھر دیکھیں, سپریم کورٹ کا صرف ہاسپٹل منتقلی والی بات امپورٹنٹ نہیں ہے, ساتھ سپریم کورٹ نے جو ان کے علاج کے حوالے سے جب سے وہ قید ہوئے اب تک ان کو کس کس ڈاکٹر نے دیکھا, اس نے کیا کیا رائے دی, ان کا کب کب بلڈ ٹیسٹ ہوئے, اس کی رپورٹس کیا آتی ہیں, کیونکہ وہ ساری چیزیں مینٹین ہوتی ہیں. دیکھیں آپ کسی بھی لیبارٹری سے بھی ٹیسٹ کراتے ہیں نا, تو وہ جب آپ کا نمبر لکھتے ہیں یا نام لکھتے ہیں تو وہ سارا آپ کہا جاتا ہے کہ آپ نے مارچ میں کوئی ٹیسٹ کروایا تھا تو یہ رپورٹ تھی, نومبر میں کروایا تھا یہ رپورٹ تھی, تو اس کا ایک کمپیریزن بھی آ جاتا ہے. تو یہ چیزیں ساری سامنے آ جائیں گی. عمران خان صاحب کی بہنیں پہلے بھی یہ کہتی رہیں کہ ان کا اصل جو بات ہے کہ ان کا جو بلڈ ٹیسٹ ہے ان کی رپورٹس کہاں پہ ہیں. اب عدالت نے کہا ہے کہ یہ ساری کی ساری رپورٹس جو ہیں وہ فراہم کی جائیں. اب یہ بھی آ جائیں گی ان کی موجودگی میں. یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ شفا انٹرنیشنل ان کی مرضی, بہنوں کی موجودگی, ان کے ذاتی معالج کی موجودگی, اللہ تعالیٰ کرم کرے گا جو بھی چیزیں ہیں وہ سامنے آ جائیں گی. دیکھیں, ابھی جب یہ تحریری نوٹس نہیں آیا یا آرڈر نہیں آیا تو پہلے یہ سازش شروع ہو گئی تھی کہ آرڈر کچھ ہو رہا ہے, یہ نہیں بولے. میرے خیال انٹرنل لڑائی شروع ہو گئی تھی. میری اسیسمنٹ ہے کہ انٹرنل لڑائی شروع ہو گئی تھی. کچھ لوگوں نے کوشش کی کہ اس آرڈر کو چینج کروائیں, انہوں نے بڑی کوشش کی, اور مجھے لگتا ہے کہ بس جو سارے بھائی شاہی ہیں نا آپس میں, تو بھائیوں میں ہی کوئی اختلاف ہو گیا تھا. ایک بھائی نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے, اب عدالت نے آرڈر کر دیا ہے, ٹھیک ہے. ایک نے کہا کہ نہیں, یہ تو کام خراب ہو جائے گا. دیکھیں, نون لیگ کی پریشانی بڑی واضح ہے. انہیں پتا ہے کہ یہ پچھلے 9-10 ماہ میں سسٹم کی چلنے کی ایک وجہ یہ تھی کہ عمران خان سے ملاقاتیں بند ہو گئی تھیں, پی ٹی آئی ارریلیونٹ ہو گئی تھی, اور عمران خان صاحب کی صحت کے معاملے پہ جو چیزیں تھیں اس میں پارٹی تقسیم ہو گئی تھی, سوشل میڈیا تقسیم ہو گیا تھا. عمران خان صاحب کی فیملی اور پارٹی کا موقف ایک نہیں تھا. عمران خان کی پارٹی اور تحریک تحفظ پاکستان کا موقف ایک نہیں تھا. تحریک تحفظ پاکستان اور عمران خان کی فیملی کا موقف ایک نہیں تھا. اب ایک تو وہ سارا موقف آ گیا. پھر دیکھیں, کوئی مانے یا نہ مانے, میں مسلسل اپنی ویڈیوز میں کہہ رہا تھا کہ 27 سپٹمبر کی کال کا دباؤ ہے. اچھا, پہلے کیا کہا گیا کہ جی یہ بہت لمبی تاریخ ہے, کوئی نہیں نکلے گا, یہ ہو جائے گا. وہ پھر کیا ہوا؟ سہیل آفریدی خیبر گئے, لوگ نکلے. پھر جب اسلام آباد نکلے, کہا گیا کہ 13 اگست کی وجہ سے لوگ نکلے ہوئے تھے. اگلے دن وہ بنو گئے, وہاں لوگ نکل آئے. دیکھیں, موجودہ نظام کو یہ پریشانی تھی اور ہے کہ لوگوں کے اندر غصہ بڑھ رہا ہے, نفرت بڑھ رہی ہے, انسرٹینٹی بڑھ رہی ہے, اور مہنگائی کی وجہ سے لوگ اس وقت جو لوگوں کے حالات ہیں, کہ ایک بات تو پاکستان کے لوگوں کو پتہ چل گئی ہے کہ یہ نظام اور پاکستان ایک ساتھ نہیں چل سکتے. لوگوں کو ایک بات پتہ چل گئی کہ جب تک یہ موجودہ حکومت رہے گی تصور ہی نہیں ہے کہ کوئی زندگیوں میں آسانی آئے گی. اب دیکھیں, لوگوں کے اندر غصہ ہے, لوگ روز روز نہیں نکلتے. کیا آپ کہیں آج اٹیالہ کے باہر آ جاؤ, آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر آ جاؤ, لوگ اس پہ نہیں آتے. لوگ کس پہ آئیں گے؟ لوگ کہتے ہیں ایک ہی بار بلاؤ. اور میں آپ کو بتاؤں, جو اس وقت جو وہاں پہ, آپ تو وہاں پہ موجود تھے, مطلب اب وہ اتنی سینسٹیو چیزیں ہیں جو میں تو بیان بھی نہیں کر سکتا. اتنی سینسٹیو چیزیں کہ وہ لوگ کیا گفتگو کر رہے تھے جو لوگ وہاں پہ آئے ہیں. جی ٹھیک ہے, اب یہ بات پتا تھی کہ لوگ تو نکلیں گے. اور دیکھیں ایک اور چیز, نہیں تو کیا سمجھتے ہیں کہ 27 کا اپنے کا پریشر تھا, اسی وجہ سے یہ تمام چیزیں ہوئی ہیں, تو کیا سمجھتے ہیں کہ 27 کی کال جو ہے وہ برقرار رہے گی
یا وہ کینسل ہو جائے گی؟ کیونکہ سہیل افریدی صاحب نے تو یہ کہا کہ یہ عمران خان فیصلہ کریں گے اور یہ فیصلہ بھی انہی کے پاس ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ اب واقعی عمران خان صاحب کے پاس فیصلہ ہے اور اس پہ عمران خان کا پیغام آ جائے گا، پبلک نہ بھی ہو، یہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان کا پیغام آ جائے اور پارٹی یہ نہ کہے کہ عمران خان کا پیغام ہے اور وہ خود سے ڈیسیژن لے لیں، کیونکہ دیکھیں اب نا چیزیں مین تھی عمران خان صاحب کی علاج اور ان چیزوں پہ، اب وہ شروع ہو گیا ہے، اب دیکھنا ہے کہ آگے اب اگلا مرحلہ تو عمران خان کی رہائی ہونا چاہیے، ان کے کیسز لگنے چاہیے اور آزاد ججز کے سامنے لگنے چاہیے، میرٹ پہ فیصلے ہونے چاہیے، ہر کیس میں عمران خان باہر آ جائیں گے، لیکن اب ظاہر ہے پی ٹی آئی کو بھی تھوڑا سا مطلب اس طرح سے چلنا پڑے گا کہ تاکہ عمران خان کا پہلے مطلب جس وقت پی ٹی آئی کو یہ کلیئرٹی آ جائے نا کہ ان کے تمام طبی معائنے ہو گئے ہیں الحمدللہ، ان کا اگر کوئی خدا نخواستہ کوئی ایشو ہے اس کا ٹریٹمنٹ پراپر چل رہا ہے، اس کے بعد وہ کوئی ایکسٹریم سٹیپ لیں گے، اور ایکسٹریم سٹیپ جو بھی لیں گے یہ مارچ مؤخر ہوگا تو عمران خان کے کہنے پہ ہوگا تو عمران خان کے کہنے پہ ہوگا، پی ٹی آئی اناؤنس کرے یا نہ کرے، ٹھیک ہے، اور آپ فریکوینٹ ملاقاتیں ہوں گی۔ یہ جو موجودہ نظام کی ایک مزے لگے ہوئے تھے نا کہ عمران خان سے ملاقاتیں نہ ہونے کی وجہ سے مطلب پی ٹی آئی تقسیم تھی، لڑائیاں تھیں، اب دیکھیں نا لوگوں کو ایک اچیومنٹ بھی فیل ہو رہی ہے، کس بات پہ کہ یار ایک دباؤ بڑھایا ہم نے، 27 کی کال دی تو دیکھیں عمران خان کو ہاسپٹل شفٹ کر رہے ہیں، تو ایک لوگوں کے اندر نا ایک انرجی آئی ہے کہ یار اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم تھوڑا سا اور منظم ہو کے دباؤ بڑھائیں تو عمران خان رہا بھی ہو سکتے ہیں۔ نہیں تو یہ کیا بات ہے، حالانکہ عمران خان کی تو صحت خراب تھی اور عمران خان کی جو رپورٹ سامنے، بلڈ ٹیسٹ ہے، انزائٹی ہے، ہارٹ کے ٹیسٹ لکھا گیا، نیند کی گولیاں لکھا گیا، اس کے بعد یہ رپورٹ کو دیکھتے ہوئے سپریم کورٹ نے آرڈر جو ہے وہ جاری کیا، لیکن جو نون لیگی سینیٹرز ہیں یا جو ان کے صحافی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کے خلاف سازش شروع ہو گئی ہے، تو اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جب عمران خان کے بیانات کا سلسلہ شروع ہوگا تو یہ سسٹم تو جائے گا گھر، جب عمران خان کی ملاقاتیں بحال ہوں گی تو یہ سسٹم تو نہیں چلے گا، تو یہ نواز شریف کے خلاف سازش نہیں ہے، نواز شریف کا پکا انتظام ہوگا، اور ان کو بھی پتہ ہے کہ 8 فروری 2024 کو اگر نواز شریف لاہور میں اپنی سیٹ ہار گئے تھے، ٹھیک ہے، اور ڈاکٹر یاسمین راشد نے جیل سے بیٹھ کے ان کو ہرا دیا تھا، اور وہ لاہور جہاں پہ پنجاب کے 70% بجٹ خرچ ہوا تھا، ان کو اب نظر آ گیا۔ ٹھیک ہے جی، اذان کا ٹائم ہو گیا، دعا میں یاد رکھیں، اللہ حافظ۔